کہ لوگ نکاح کرتے ہیں اور نکاح کرتے وقت کچھ چیزیں وہ دیکھتے ہیں جسے بات کا مفہوم ہے. کچھ لوگ نکاح کرتے وقت حسن اور جمال دیکھتے ہیں کہ بھئی جس لڑکی کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے اس کی خوبصورتی دیکھی جائے, اس کا حسن دیکھا جائے. جس لڑکے کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے اس کا حسن اور اس کی خوبصورتی دیکھی جائے. یقیناً خوبصورتی فطری طور پر انسان پسند کرتا ہے, لیکن صرف خوبصورتی کی بنیاد پر اگر نکاح ہو تو شارحین حدیث لکھتے ہیں کہ خوبصورتی کا اعتبار کیا ہے. کوئی ضروری ہے کہ 18 سال کی عمر میں جو جیسا خوبصورت نظر آتا ہو 40 سال کی عمر میں وہ ویسا ہی خوبصورت نظر آئے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک عورت اگر 2-3 بچوں کی ماں ہو جائے تو شادی سے پہلے جو اس کا چہرہ تھا وہ شادی کے بعد نہیں رہ جاتا. اس لیے اسلام کہتا ہے کہ صرف خوبصورتی دیکھ کر, صرف حسن دیکھ کر کے نکاح مت کر. پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جو مال دیکھ کر نکاح کرتے ہیں. تو اگر صرف مال دیکھ کر کوئی نکاح کرے تو مال کا حال تو یہ ہے جیسا سائے کا معاملہ ہوتا ہے ویسے مال کا معاملہ ہوتا ہے. یہ سایہ صبح کو کسی کے آنگن میں ہوتا ہے, دوپہر کو کسی کے آنگن میں ہوتا ہے اور شام کو کسی کے آنگن میں ہوتا ہے. تو اگر ہم صرف مال دیکھ کر کے نکاح کرتے ہیں تو کوئی ضروری ہے کہ جو آج مالدار ہے وہ کل بھی مالدار رہے گا. بڑی بڑی حکومتیں گر جاتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ایک دور تھا, صدر صدام حسین کا ایک نام تھا. صدام حسین کے گھر کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ اس کے گھر کے اندر جو بیت الخلا تھا اس میں جو نل لگے ہوئے تھے وہ بھی سونے کے تھے. یہ اس کا کر و فر تھا, یہ اس کی شان و شوکت تھی. لیکن صدام حسین کی زندگی کے آخری لمحات ایسے تھے کہ وہ شخص نے جیل میں اپنی زندگی کو گزارا, وہ سب ہماری نگاہوں کے سامنے ہے. اسی طرح لیبیا کا شہزادہ, لیبیا کے شہزادے کا حال یہ تھا کہ جو عطر وہ پسند کر لیتا تھا پھر کمپنی صرف مخصوص اس کے لیے عطر بناتی تھی. اس عطر کو پھر مارکیٹ میں بیچا نہیں جاتا تھا. یہ لیبیا کے شہزادے کا حال تھا. ابھی 10 سال 12 سال پہلے کی بات میں بتا رہا ہوں, کوئی 100-200 سال پہلے کی بات نہیں ہے. یہ یہاں پر اللہ نے جن کو مال دیا ان کو بھی عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ لیبیا کے شہزادے کا حال یہ تھا کہ عطر اس کے لیے خاص کمپنیاں مخصوص کر چکی تھی, لیکن اس کی زندگی کے آخری لمحات یہ تھے کہ جس کمرے میں جا کر کے وہ چھپا تھا وہیں پر وہ بیت الخلا بھی کرتا تھا, وہیں پہ پیشاب بھی کرتا تھا. آخری اس کا اینڈ اس پر ہوا, اختتام اس پر ہوا. تو لوگ صرف دولت دیکھ کر اگر نکاح کرتے ہیں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ مومن کی شان نہیں ہے کہ وہ صرف دولت دیکھ کر کے نکاح کرے, بلکہ حدیث پاک میں یہ بھی آیا ہے کہ جو دولت صرف دیکھ کر کے نکاح کرے گا اللہ اس پر غربت مسلط کر دے گا. جو دولت دیکھ کر کے نکاح کرے گا اللہ تعالیٰ اس پہ غربت مسلط کر دے گا. اس لیے صرف دولت دیکھ کر بھی نکاح نہیں کرنا چاہیے.